السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی سورة البقرہ: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ وعن ابی بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، بربادی اعمال کے اسباب کیا کیا ہیں؟ کن چیزوں سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں؟ اس پر ہم سلسلہ وار دروس سن رہے ہیں۔ اب تک آپ کے سامنے 6 امور کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 شرک، نمبر 3 ریاکاری، دکھاوا، نمبر 4 ظلم، اور نمبر 5 حسد، نمبر 6 احسان کر کے احسان جتلانا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اب تک ان 6 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی اگر آدمی مرنے سے پہلے توبہ نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خطرناک برائیوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ 7ویں نمبر پر ہے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دینا۔ جان بوجھ کر آدمی کسی اہم کام میں مصروف ہے، وقت پر ادائیگی نہیں کر سکتا، حالت اور سچویشن ویسا نہیں ہے، اس کی قضا کر لے، مگر جان بوجھ کر کسی بھی نماز کو ترک کرنا، البتہ عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ اعمال کے ضیاع اور اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ والصلاة الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی پابندی کرو، بیچ والی نماز۔ اور صلاۃ وسطی، درمیانی نماز سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عصر کی نماز ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وقوموا للہ قانتین، اللہ کا فرما بردار بن کر، اللہ کا فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کی محافظت کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر نماز وسطی
بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ نماز ایسی ہے، عصر کی نماز، جس کی اللہ نے قسم کھائی۔ قرآن میں سورہ عصر ہے نا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے، قسم ہے صلاۃ عصر کی، نماز عصر کی، نماز عصر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اس سے اس نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے عصر کا وقت کہ جس وقت دن اور رات کے فرشتوں کا باہم اجتماع ہوتا ہے۔ فجر کے وقت دن والے فرشتے آ جاتے ہیں اور فجر سے کب تک رہتے ہیں زمین پر؟ عصر تک رہتے ہیں۔ رات کے فرشتے عصر کے وقت آ جاتے ہیں، کب تک رہتے ہیں؟ فجر تک رہتے ہیں۔ تو رات اور دن میں ڈیوٹی کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں دو وقتوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ تو عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے جو دن اور رات میں ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں کے درمیان باہم ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ جب یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، اے فرشتوں بتاؤ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ہمارے بارے میں فرشتے اللہ کے پاس گواہی دیتے، کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نماز میں تھے، جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز میں تھے۔ تو باقاعدہ فرشتے ہماری نمازوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے پاس کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے احوال کے بارے میں، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیوں؟ تاکہ فرشتوں پر حجت قائم ہو جائے اور فرشتوں پر انسانوں کی فضیلت بڑھ جائے۔ انسانوں کی فضیلت، انسانوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو یہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے یہ فرشتوں کے باہم ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ ایسا وقت ہوتا ہے، بعض محدثین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جس وقت جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، فجر کے وقت جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنت میں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو یا تو وہ فجر کا وقت ہوگا یا عصر کا وقت ہوگا۔ تو یہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون شخص؟ جو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز پڑھ لے۔ سورج نکلنے سے پہلے والی نماز کون سی ہے؟ فجر۔ سورج نکلنے سے پہلے والی نماز فجر کی ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد والی نماز، سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز عصر کی نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھ لے، یعنی فجر اور عصر پڑھ لے، لن یلج النار، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بڑی اہمیت ہے جو ہے تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر نماز عصر کی۔ اتنی اہمیت کے باوجود جو لوگ دانستہ طور پر جان بوجھ کر قصداً عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ اعمال کے ضیاع اور اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ اور صرف اعمال نہیں،
صحیح بخاری کی اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما اُتر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، جو عصر کی نماز پر توجہ نہ دے، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، اس کی نادانی اور اس کی غفلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس کا گھر، اس کا مال سب کچھ لٹ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس کا گھر، اس کا مال سب برباد ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا گھر اپنی جگہ سے اڑ جائے گا، ہواؤں میں ختم ہو جائے گا، یا اس کا پورا مال جل کر خاک ہو جائے گا۔ نہیں، گھر میں سکون نہیں رہے گا، برکت نہیں رہے گی، گھر میں کمائی میں برکت نہیں رہے گی۔ جو کچھ کمائے گا بہت کمائے گا، مگر اس کو جو سکون ملنا چاہیے سکون نہیں ملے گا، یا دھیرے 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 اس کا کاروبار خراب اور ختم ہوتا جائے گا۔ تو جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، اس کا گھر، اس کا مال سب کچھ لٹ گیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، تمام نمازوں کی محافظت کریں، اور بالخصوص جن نمازوں کی زیادہ فضیلتیں بتائی گئی ہیں ان کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور یہ دو نمازیں ایسی ہیں، فجر اور عصر، اگر بندے ان کی پابندی کر لے جائیں تو دوسری نمازوں کی پابندی کرنا اتنی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ فجر نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے، اور دیہاتوں کے اعتبار سے عصر یہ کاروبار کے فروغ کا وقت ہوتا ہے۔ جہاں مغرب تک کاروبار چلتا ہے نا، وہاں عصر کا جو وقت ہوتا ہے بالکل کاروبار کے فروغ کا وقت ہوتا ہے، بازار اٹھنے کا آخری وقت ہوتا ہے۔ تو آدمی بالکل کاروبار میں مصروف ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کاروبار ختم ہو جائے گا، تو اپنی دکان، اپنے کاروبار سے اٹھنا نہیں چاہتا۔ اور شہر وغیرہ میں بعض جگہوں پر عصر کا وقت کھا پی کر کچھ لیٹنے، قیلولہ کرنے، آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر جگہ کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، کہیں کاروبار کا وقت ہوتا ہے، کہیں آرام کا وقت ہوتا ہے، کہیں اور کوئی مصروفیت ہوتی ہے۔ تو ایسی مصروفیت ہوتی ہے جس کو آسانی سے چھوڑنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور محدثین لکھتے ہیں البردان صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام نمازوں کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 8ویں نمبر پر اعمال کو برباد کرنے والے امور میں سے ایک بڑا امر ہے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا اور ان کے باتوں کی تصدیق کرنا۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا، ان کے باتوں کی تصدیق کرنا۔ دیکھیے موجودہ دور میں یہ چیزیں بھی بہت زیادہ عام ہیں، اور انسان کیا ہے، جلد باز اور بے صبرا پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سوچتا ہے کہ بس ڈاکٹر جادو کی چھڑی گھمائیں فوراً شفا مل جائے، یا دعا کرنے والے جادو کی چھڑی گھمائیں فوراً بیماری، تکلیف، پریشانی، ٹینشن ختم ہو جائے۔ جھیلنا، تکلیف کو برداشت کرنا، آج اس میں جو ہے لوگ بہت کوتاہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اگر ہم ان پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب شرعی طریقے سے
شفا نہیں ملتی، شرعی طریقے سے مصیبت دور نہیں ہوتی، پریشانی دور نہیں ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں، سوچتے ہیں چلو یہ طریقہ بھی آزماتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے شفا مل جائے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تمام شرعی طریقے اختیار کر لیتے پھر بھی کامیابی نہیں ملتی ہے، تو لوگوں کے بہکانے پر غیر شرعی طریقے پہ اتارو ہو جاتے ہیں۔ بس اولاد چاہیے، چاہے جس طریقے سے ملے، مصیبت دور ہونا ہے، چاہے ہمیں شریعت کی مخالفت کیوں نہ کرنی پڑے، پریشانی دور ہونا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیوں نہ کرنی پڑے، تو لوگ جو ہے کہانت، کاہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جا کر اپنا دین، ایمان سب کچھ خراب اور برباد کر دیتے۔ کاہن، نجومی، عراف، حدیث میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے، ایک ہے کاہن، ایک ہے نجومی، ایک ہے عراف، اور محدثین نے سب کا معنی تقریباً ایک ہی بتایا ہے۔ غیب کی خبریں بتانے والے، مستقبل کے حالات بتانے والے، لوگوں کے ہاتھوں کی ریکھائیں دیکھ کر ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کے بارے میں بتلانے والے، ایسے لوگوں کو کاہن، نجومی اور عراف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا، غیب کی خبریں کون جانتا ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا، سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دنوں کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کسی کاہن کے پاس گیا، بھوشیوانی کرنے کے پاس والے کے پاس، جوتشی کے پاس گیا، اس سے کچھ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 40 دنوں کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اس کی 40 دنوں کی نمازیں برباد، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا، مگر سب بیکار۔ تو کاہنوں کے پاس جا کر ان کی تصدیق کرنا یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کاہن نے، نجومی نے، جوتشی نے جو کچھ کہہ دیا اس کی باتوں کی تصدیق کر لیا، مان لیا، یقین کر لیا، تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی، آپ پر نازل کردہ تمام پوری شریعت کا انکار کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ حرام ہے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانا یا ان کو ہاتھ کی ریکھائیں دکھا کر اپنے مستقبل کے حالات معلوم کرنا۔ مستقبل کے حالات جاننے والا، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کے بارے میں جاننے والا عالم الغیب، علام الغیوب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے کچھ پوچھنا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ ہماری ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کوئی حکم سناتا ہے، تو یہ سیڑھیوں کی طرح سے شیاطین آسمان کی طرف سیڑھیوں کی طرح سے چڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس طرح سے
آپ نے اپنی انگلیوں کو فولڈ کیا، اس طرح سے شیطان ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک سیڑھیوں کی طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان تک چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم سناتا ہے، کوئی حکم نازل کرتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے، تو یہ شیاطین جو سیڑھیوں کی طرح سے آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں اس کو اچکنے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے انگارہ پھینک کر ان کو مارتے ہیں، کبھی کبھی انگارہ ان کو لگ جاتا ہے، کبھی انگارہ خطا کر جاتا ہے، تو ایک آدھ بات وہ لینے اور اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے اوپر جو شیطان ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے شیطان کو بتاتا ہے، وہ اپنے بعد والے شیطان کو بتاتا ہے، ایسا کرتے کرتے وہ بات نیچے آتی ہے۔ پھر جو سب سے نیچے شیطان ہوتا ہے وہ اپنے کاہن دوست کو بتلاتا ہے۔ تو کاہن دوست اس ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ایک سچ بات تھی، اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنے اور ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، چند صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہنوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی باتوں پر تم کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، جیسا وہ بول دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، جیسا وہ بتاتے ہیں کبھی کبھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا، کہا دیکھو وہ ایک حق کلمہ ہوتا ہے، ایک سچا کلمہ ہوتا ہے جس کو وہ شیاطین اوپر سے سنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کاہن کو بتلاتے ہیں، کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب سامنے کوئی چیز ہے، اس پر آپ نشانہ لگائیں گے تو کبھی نہ کبھی تیر نشانے پر لگ ہی جائے گی، کبھی کبھی آپ کا اندازہ صحیح ثابت ہوگا۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، گھر کے بڑے بزرگ جیسا کہتے ہیں کبھی کبھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، بیٹا مت جا نہیں تو تیرے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، فلاں جگہ مت جا ورنہ تیرا نقصان ہو جائے گا۔ گھر کے بڑے بزرگ جیسا بول دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ حادثہ ہوگا تمہارے ساتھ؟ یہ عالم الغیب ہیں؟ نہیں، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بچوں کو سیکھ دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، مت جا۔ تو بالکل اور بعین ہی یہی معاملہ کاہنوں کا بھی ہوتا ہے، چونکہ ہمیشہ سے اسی لائن میں رہتے ہیں، تجربات کی بنیاد پر اندازے کے مطابق کہہ دیتے ہیں، کبھی تیر نشانے پر لگ جاتی ہے اور لوگ جو ہے اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ فلاں نے کہا تھا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی باتوں پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی کمائی حرام ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے پیسہ خرچ کرنا، اپنے پیسے کو برباد کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام زمانے جاہلیت میں اس نے کچھ کہانت کیا تھا، تو اس کا تیر نشانے پر لگ گیا، سامنے والے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کچھ تحفہ دیا، تحفہ لے کر کھانے کی چیز تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کھا لیا۔ تو غلام نے پوچھا آپ جانتے ہو کیا تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم کیا تھا۔ کہا کنت تکہنت فی الجاہلیہ، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا تھا، مستقبل کی خبریں میں نے اس کو بتایا تھا، تیرے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے،
اور میں اچھی طرح کہانت جانتا بھی نہیں تھا، میں اس کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا، لہذا اس کا کام اسی طرح ہو گیا۔ تو اس نے خوش ہو کر، اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی، اس نے خوش ہو کر مجھے کھانے کی چیز دیا، وہی وہ چیز ہے جس کو ابھی آپ نے کھایا ہے۔ چونکہ کاہن کی کمائی حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا وحلوان الکاہن، کاہن کی مٹھائی، غیب کی خبریں بتانے والے کی کمائی، اس کی مٹھائی حرام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر باقاعدہ کھائی ہوئی چیزوں کو قے کر دیا، کھائی ہوئی چیزوں کو قے کر دیا، اور اپنا پورا پیٹ جو کچھ گیا تھا اندر پورا خالی کر دیا۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس قدر اللہ کے اوپر سے ایمان اور عقیدہ کمزور ہوتا جائے گا، لوگوں کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جائیں گی۔ لہذا اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کی خبریں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی نفع دینے والا ہے، نہ نقصان دینے والا ہے۔ اور اللہ کی ذات پر ہمارا مکمل توکل اور مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ایمان کی حفاظت اور اسی طرح سے اپنے ایمان کو بچانا یہ ہم تمام لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں ہم کوتاہی برتیں گے، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات سب ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے، ان پر کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ تو محترم حضرات و معزز خواتین، آج کے درس میں آپ کے سامنے دو باتوں کی وضاحت ہوئی ہے۔ پہلی بات، جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دینا، اس سے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسری بات، کاہنوں، نجومیوں یعنی مستقبل کے حالات، مستقبل کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھنا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، ان کی باتوں کو سچ ماننا، اس سے بھی اعمال، نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے الرٹ رہنا چاہیے اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور تمام نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ نماز عصر کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اعمال صالحہ کو مٹانے والے، برباد کرنے والے جو بھی امور ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر، شرک، ریاکاری، ظلم، حسد، احسان جتلانا، جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دینا، نجومیوں، کاہنوں کے پاس جانا، ان تمام برائیوں سے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ رب العالمین اپنا عقیدہ، اپنا ایمان صحیح و سالم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ سے اپنے ایمانی درخت کو سینچتے رہنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی موت سے اللہ ہم سب کو بھی عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے یہاں آنے، بیٹھنے، سننے کو قبول فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو اللہ ہم سب کے لیے
دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے ایمان میں حال میں بات کا بدلہ فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔